اپنے ہی پارٹی کے دوست، اپنی ہی پارٹی کے لوگ ٹی وی پہ آئے اور انہیں مانا کہ ہمارے لوگ ملوث تھے اور انہیں کنڈیم کیا. کل بھی 2-3 دن کے لیڈروں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. اس سے پہلے بھی یہ چیزیں کنڈیم ہوئی. آج بھی وہی ان کے پارٹی کے لوگ کنڈیم کریں. کچھ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے مانا کہ ہم نے اس میں ہمیں کہا گیا اور ہم اس کے اندر جو ہیں وہ شریک تھے، اور ہمیں افسوس ہے جو بھی جس قسم کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب وہ چیزیں جو ہے وہ اور کل بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نیب میں پیش نہیں ہوئے اور پھر شام کو ایک ڈرامہ رچایا ہے کہ میرا آخری خطاب ہے اور پولیس مجھے گرفتار. جب آپ نہیں جائیں گے، جب آپ نوٹس سرو ہوگا اور حاضری نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو حکومت پکڑے گی. آپ صرف ان عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں جدھر کہ آپ کے لاڈلے ہیں، جدھر آپ کو پہلے پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ اتنے بجے آئیں گے، اتنے بجے آپ لوگوں کو بلا لیں، اتنے بجے آپ یہاں سے نکلیں گے، اتنے بجے آپ خطاب کریں گے. تو ان عدالتوں میں آپ جانا چاہتے ہیں، وہ عدالتیں آپ کو پسند ہیں. اور آج آپ کہتے ہیں کہ لوگ بھی کہتے ہیں اور کچھ میڈیا کے دوست کہتے ہیں جی عمران خان کی ایک پیشی لاہور میں ہوتی ہے اور ایک اسلام آباد میں ہوتی ہے اور ایک جو ہے پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے. تو میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ محترمہ شہید کے دور میں تو یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے اور اتنی میڈیا بھی نہیں ہوتی تھی. ان کی کبھی کراچی میں پیش ہوتی تھی، کبھی اسلام آباد میں پنڈی میں ہوتی تھی، کبھی لاہور میں ہوتی تھی، کبھی پشاور میں ہوتی تھی. اور یہ نہیں کہ کوئی دن بھی اگلے دن کنٹینیوسلی ڈے بائی ڈے ایسی پیش ہوتی تھی. تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم آج بھی ہم کم از کم اتنی جو ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان خواتین جو کہ خاتون خانہ ہیں، جو کہ ہاؤس وائف ہیں، ان کو جو ہے کم از کم ہم نے حکومت سے بھی کہا ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے خواتین کو ڈھال بنایا، ان کو استعمال کیا اور ان کو بھی جو ہے معاف کی جائے تو اس کی بالکل معافی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ خواتین کو اور بچوں کو ڈھال بنایا. آپ کی خواتین اگر لوگوں کو میسج دے کہ آپ جا کر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں، سرکاری املاک پہ حملہ کریں، یہ کریں وہ کریں، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ خواتین ہیں. تو خاتون تو فریال طاہر صاحبہ بھی تھیں. آپ کی اس وقت کے ضمیر کیوں سوئے ہوئے تھے کہ جب عید کی رات ایم ایس کو سسپینڈ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں عید کی رات جو ہے ان کو جو ہے یہاں سے نہیں جانے دے سکتا اور یہ ہماری جو ہے یہاں پر پیشنٹ ہے. تو ہم نے سسپینڈ کر کے عید کی رات دفتر کھولا، ایم ایس کو سسپینڈ کیا، نئے ایم ایس کو بٹھایا گیا، جیلر کو اٹھایا گیا، جیل میں شفٹ کیا گیا. تو اس وقت میرے پی ٹی آئی کی جو سیاسی خواتین ہیں اور سیاسی لیڈران ہیں اور میرے جو دوست ہیں آپ کی طرح، ان کے ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگے تھے؟ وہ بھی تو خاتون تھی. اس وقت تو عمران خان صاحب بڑے شور مچاتے تھے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور ان سے جو ہے میں پنکھے اور پتہ نہیں فریج اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اتروا دوں گا. امریکہ میں جا کے امریکہ کا بندہ فورن پالیسی بات کرتا ہے، یہ جیلوں کے فریج اس کو نظر آ رہے تھے اور ان کو جو ہے پنکھے نظر آ رہے تھے. آج ایک دن نہیں گزرا پھر جو ہے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی. یہ تو نعرے لگا رہے تھے نا کہ ہم آزادی دیں گے. آزادی کے لیے تو بڑی قربانی دینی پڑتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں آزادی تو ہم دیں گے لیکن جیل میں مچھر نہیں ہونے چاہیے اور تھانے میں مچھر بھی نہیں ہونے چاہیے. وہاں پر جو ہے مونسپل کی جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف آزادی جو ہے نا وہ فیس بک اور ٹویٹر پہ لینا چاہتے تھے. باقی ان کو آزادی کے لیے ان کی تاریخ پڑھنے کی آزادی کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانی دی. یہ آزادی ہے کہ پھر آپ تو کہتے تھے ہم تو جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں. اب تو مطلب ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کتنے تگڑے لوگ ہیں، کتنے وہ ہیں. ہم ابھی کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، لیکن آپ کی تو ہمیں آزادی اور آپ کی جیلوں سے نہ ڈرنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس طریقے سے آپ جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ بھاگتے دوڑ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ چھپ رہے ہیں. کدھر گئے ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے اور اسمبلیوں میں چھلانگے لگاتے تھے؟ آج ڈر کے مارے چھپے ہوئے. آزادی کے لیے تو لوگ قربانی دیتے ہیں، آتے ہیں آگے آتے ہیں، چھپ کے جو ہے وہ چیزیں نہیں کرتے، میسیج نہیں کرتے. اور کبھی بھی آزادی کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کی مسلح افواج جو آج آپ کے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. آج ہماری سرحدیں جس بارڈر کو بھی آپ دیکھیں، ہمارے نوجوان جو وہاں پر کھڑے ہیں اور آج وہ پاکستان کی اگر وہ اپنے موبائل کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک سیاسی جماعتوں ہم پہلے بھی نہیں کہتے. تاثیر زرداری صاحب نے جب بھی انٹرویو دیا وہ کہتا تھا کہ میں عمران خان کو نہ سیاستدان سمجھتا ہوں، نہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت سمجھتا ہوں. اور آج آپ دیکھیں نا کہ وہ جو چوری کے مجنو ہیں ایک ایک کر کے اڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے رابطے کیے، پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگوں نے ہم سے رابطے کیے کہ آپ نام سن کر بڑے پریشان ہو جائے کیونکہ بہت بڑے انقلابی تھے اپنے زمانے کے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کو جو ہے کہا ہے کہ ابھی ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی پارٹی سے اور اس سے چیزیں، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے جنہوں نے سرکاری املاک کو اور فوجی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے وائس میسیجز کیے ہیں یا اپنے لوگوں کو انہوں نے ورغلایا.
ان کے لیے تو بالکل ہمارا جو ہے وہ سرخ دار ہے، وہ تو بالکل یہ چیز نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کے جو ہے وہ بات ہے. لیکن اب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کا آپ سے میجورٹی لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، آپ نیب عدالتوں میں بھی آتے تھے، ہر جگہ آتے تھے، جس طریقے سے ان کا ٹرائل تو کہتے تھے ہماری عدالتیں تو کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا ٹرائل جو ہے تو آپ جیل میں کر سکتے ہیں، اور جیل میں بھی ہوتا تھا. خورشید شاہ صاحب کو نیب کی عدالت ضمانت دیتی ہے اور 24 گھنٹے تک اس کو رہا نہیں کیا جاتا، اور پھر اگلے دن ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیب کی ضمانت ہم نہیں مانتے. یہاں تو یو ٹرن ہو گیا عدالتوں میں بھی، یہاں عدالتوں میں یو ٹرن ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سومو ایکشن لیں گے اور ہم آپ بتائیں گے آپ اس کو آپ نے ریمانڈ نہیں کرنا ہے، اس کو نان ٹچیبل ہے اور اس کو آپ بڑا مہمان پر رکھیں، یہ کریں وہ کریں. تو پھر یہ ایسی چیزیں جو ہیں پھر تو اس پہ جو ہے پھر انگلیں بھی اٹھتی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا چیف جسٹس کا کام ہسپتالوں پہ، ملزموں پہ، مجرموں پہ چھاپے مارنا بھی ہے؟ آپ نے دیکھا ماضی میں چیف جسٹس نے شرجیل میمن کے ہاسپٹل میں جا کر چھاپے مارے، وہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کون سے ملاقاتیں کرنے کے لیے؟ ادھر تو لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. ماضی میں کہتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے کیوں آئے؟ آپ نہیں دیکھا تھا شرجیل میمن کے اسپتال پہ میڈیا کے ساتھ، میڈیا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے کہ جی آئے اور شرجیل میمن جو ہے یہ اس کو کیوں آپ نے اسپتال میں رکھا ہوا ہے؟ شرجیل میمن صاحب تو بیمار تھے، اسپتال میں رکھ گیا تھا، آپ تو اپنے لاڈلے کو کہتے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے، مرسڈیز دی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کیونکہ کمر جو ہے وہ خیر عمر کا تقاضا بھی ہے، ایج بھی ایسے کہ ایسا نہ ہو کمر جو ہے اس میں تکلیف نہ آ جائے. تو یہ چیزیں جب انصاف کا معیار دو رنگی ہو جائے تو پھر سوالات تو عدالتوں پہ بھی اٹھتے ہیں، چیزیں بھی مطلب بات چیت بھی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ کیوں اس قسم کے جو ہے چیزیں ہوں. اور جب عدالتیں ملزموں اور مجرموں کا انتظار کریں اور ان کا استقبال کریں تو پھر ہم کہاں سے عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں؟ جس معاشرے میں، جس ملک میں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، عدل اور انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. لہٰذا میری یہ اپیل ہوگی اپنے اداروں سے، چاہے ہم سیاستدان ہیں چاہے باقی ادارے ہیں، کہ ہم سب اپنی ہی جوریسڈکشن میں رہ کر کام کریں تو ملک کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بیلیو کرتی ہے کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے، لیکن سنجیدہ مذاکرات. اگر یہ مذاکرات پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی سنجیدہ لیتی تو آج 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا. انہوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ایسی منصوبہ بندی ہوگی تو پھر آپ آگے اس پہ جو ہے وہ کیسے چل سکتے ہیں. آخر میں صرف اپنی منسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کی میں جو ہم نے 25% اضافہ کیا تھا اپنے وظیفے میں، اس مہینے کے اینڈ میں یا اگلے مہینے کے شروع میں ہمارا ایک اور ٹرانچ آنے والی ہے 3 مہینے کی. پچھلی دفعہ ہم نے 8,500 روپے دیے تھے، اب ہم جو ہے وہ اس مہینے کیونکہ وہ 8,775 بندے تھے تو ہم نے اس میں ایک مہینے میں 8,000 کر رہے ہیں، دوسرے مہینے میں 9,000 کر رہے ہیں تاکہ وہ تو ہم جو ہے 9,000 روپے جو ہے اس مہینے کی جو ٹرانچ ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور جو سرمائی قسط ہے. اس کے بعد ہماری ڈائنامک سروے پورے پاکستان میں شروع ہے، پورے تحصیلوں میں شروع ہے. تھوڑی بہت مشکلات ڈیفینیٹلی لوگ ہوتی ہے کیونکہ بہت سا رش ہوتا ہے دفاتر میں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کی سروے ہو. ہم اس سروے میں ہم لگے ہوئے ہیں اس پوری سسٹم میں جہاں پر یہ پولیٹیکل گرما گرمی ہے. ہماری منسٹری ہماری اپنی خواہش ہے کہ ہم اس میں بھی اپنا کام جاری رکھیں کیونکہ غریب لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے ہے، وہ بھی شروع ہے. شفافیت پہ ہم نے ہمیشہ جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیا. اس حوالے سے ہم نے ایک قدم لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد 1 ہفتے 2 کے اندر انشاءاللہ ٹرانسپیرنسی جو ہے جو ہماری جو ٹرانچ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے جس میں پیسوں کی ہم نے غریب لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو شفافیت میں ایک نیا ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو ہم بریف کریں گے کیونکہ وہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو یہی میری گزارشات تھی آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ جب فورن منسٹر صاحب کشمیر کے وزٹ پہ جائیں گے اس سے پہلے بھی آپ کو اس پہ بریف کیا جائے گا اور کچھ دوستوں کو انشاءاللہ دعوت بھی دیں گے کہ کشمیر آئیں ہمارے وزٹ پہ، چیئرمین صاحب کی وزٹ پہ، اور آپ کے وہاں پہ ڈیفینیٹلی میڈیا کے دوست موجود ہوں گے لیکن اکثر اوقات ہمارے یہاں سے بھی دوست ہمارے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وزٹ پہ ہوں. شکریہ جی، مہربانی.
انصاف تھا ایک، وہ کدھر ہے جو مطلب ہے کہ آج وہ بھی نظر نہیں آ رہے. بہت سے ایسے چوری کے مجنوں جو ہوتے ہیں اقتداروں میں جو آ کے چھلانگے لگاتے تھے، آج ایک بھی نظر نہیں آ رہا. آج سارے جو ہے، لیکن جو بھی ملوث ہے چاہے اس کے اندر اکراس دی بورڈ جو بھی ہو، زیرو ٹالرنس ہے. پاکستان کی عوام اپنے مسلح فوج، اپنے سپاہی جو کہ اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، کیونکہ آج ہم ان کا مورال اگر خدا نخواستہ گرائیں گے تو وہ کیا ہو کریں گے. لہٰذا پاکستان کی عوام جو ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، بالکل ہم اپنی مسلح فوج اور اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ڈاکٹر نقوی صاحب اور آپ سر، گوگی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا پیپل پارٹی فوجی عدالتوں کے ذریعے فوجی قوانین کے تحت سزاؤں کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے، اور اسی حوالے سے جو ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر خارجہ صاحب اس میں شریک تھے، اسی حوالے سے کل سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے. اپنے سینئر لیڈرشپ کو بریف کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کل جو فیصلہ کرے گی اسی کے اوپر جو ہے وہ کل شام کو انشاءاللہ ہم اس کو برابر دیں گے. ایک منٹ. سید مشتبہ خان سے بات ہے. پولیس صاحب، آپ پیپلز پارٹی کا تو ویسے ایک اپنا ایک سبات ہے کہ غریب عوام کی مدد جس طرح خدمت کا ان کا قدم ہے. اب یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. آپ جو املاک کو نقصان ہوا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ جس طرح اس کو مدد کرے گی، مگر عام شہری جو مطلب ہے جن پہ نقصانات ہوئے ہیں، مطلب کسی کا موٹر سائیکل جل گیا، کسی کی گاڑی جل گئی، مطلب اس قسم کے جو لوگ جن کو مطلب آگے بے روزگاری زیادہ تھی، اوپر سے یہ بھی ہو گیا، تو اس کے ادارے کے لیے کوئی DISP آپ کا کوئی ایسا کوئی ہے ان کا پروگرام کہ ان کو تھوڑا سا جو ریلیف مل جائے؟ دیکھیں، یہ پوائنٹ پارٹی کے چیئرمین بلاول